رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز حاضرین محترم، معاشرتی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں بالخصوص کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پھیل رہی ہے، وہ ہے منشیات کی برائی. نشے کا عادی ہونا، شراب کا عادی ہونا. اس وقت میں انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 کاموں کو قیامت کی علامات میں شمار فرمایا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامات میں سے یہ علامات ہیں کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت یہ پھیل جائے گی، لوگ دین سے نابلد ہوں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے. ہم یہ علامت آج بڑی کثرت سے دیکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء کی مسلک پر جہلاء آ جائیں گے. مساجد پر، ممبروں پر، سٹیجوں پر جہلاء آ جائیں گے جنہوں نے قرآن و حدیث میں سے کچھ نہیں پڑھا ہوگا، بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے، قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کا وقت ضائع کریں گے. فرمایا کہ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تیسری علامت جو نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ان یشرب الخمر، شراب پی جائے گی. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا نام تبدیل کر کے، شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو پیا جائے گا. آج دیکھیے منشیات کے کتنے نام ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ کل مسکر حرام. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ دے، جو نشہ دے، اس کا نام جو بھی ہو جائے، شراب ہو، اس کو آپ افیون کہیں، اس کو آپ چرس کہیں، اس کو بھنگ کہیں، اس کو آئس کہیں، اس کو شیشہ کہیں، جو نام دیں، اس میں اگر نشہ ہے تو فرمایا کل مسکر حرام. اللہ نے ہر نشہ آور چیز کو حرام فرما دیا ہے. اور فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،
جس کا کثیر حصہ نشہ دے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ تو یہ تیسری علامت میرے آقا نے قیامت کی علامات میں سے بیان فرمائی۔ اور چوتھی علامت فرمایا وَأَن يَظْهَرَ الزِّنَا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ زنا کے محرکات، اس کے دوائی، اس کی طرف لے کے جانے والے اسباب، بے حیائی کی طرف، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ 4 چیزیں بیان کی جن میں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان چاروں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل نشے کی لت پہ پڑ رہی ہے، نشے کی عادی بن رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ نشے کا عادی بن جائے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا جسم بھی تباہ ہو گیا، اس کا ایمان، اس کی روح، اس کا دل۔ یہ شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، ہر برائی کی اصل ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ اتنی بڑی جڑ ہے کہ جو انسان کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی دنیا کو، اس کے ایمان کو، اس کی آخرت کو اور اس کے سب کچھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ شراب سے منع فرما دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں کس اسلوب کے ساتھ شراب کو حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی شراب سے بچنا ایمان والوں کا کام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا شراب، جوا، بت، قسمت کے تیر، یہ فرمایا یہ پلیدی ہیں، رجس ہیں۔ صرف حرام نہیں فرمایا، پلید ہونا چیز کا یہ حرام سے بھی اوپر کی ڈگری ہے۔ بعض اوقات ایک چیز حرام ہوتی ہے لیکن ہوتی پاک ہے۔ مٹی کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک ہے، ریت کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پلید فرمایا ہے کہ پلید چیز کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور فرمایا من اعمال الشیطان، یہ شراب شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ اگر کامیابی پانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ان تمام برے کاموں اور پلیدیوں کو چھوڑ دو۔ وما شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت ڈالے، بغض ڈالے، کینہ ڈالے، تمہیں لڑوائے۔ اور کیا چاہتا ہے وَأَن يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے، قرآن سے روکے۔ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، وہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کی کتنی بڑی شناعت ہے نشے کی، آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو بصیرت سے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جرم کرنے والے کو یہ نہیں فرمایا کہ تو نماز کے قریب بھی نہ جانا، تو چوری کرتا ہے لہٰذا نماز کے قریب نہ جانا، تو غیبت کرتا ہے لہٰذا نماز کے قریب نہ جانا، کسی گناہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا۔ لیکن شراب پینے والا، نشہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں اتنا مبغوض اور اتنا مغضوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار جب نشہ کیا ہو تو تم نے میری نماز کے قریب بھی نہیں آنا۔ پلید چیز پی کر پاک رب کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم حالت نماز میں، حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی جاؤ۔ تو جو چیز تمہیں نماز سے محروم کر دے،
اللہ کی یاد سے محروم کر دے، وہ چیز کتنی بڑی نقصان دہ چیز اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرات محترم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے شراب کے متعلق 10 چیزوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب کے متعلق جس پر نبی کریم علیہ السلام لعنت فرمائے اس کا کیا بچے گا؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شراب بنانے والے، یعنی انگور نچوڑنے والے، بنانے والے، یہ شوگر ملوں میں بھی شراب بنتی ہے، جتنے لوگ اس شراب بنانے میں ملوث ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے شراب بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ جس کے لیے شراب بنی ہے اس پر لعنت کی، جس کی طرف اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اٹھا کر جو بندہ لے کے جا رہا ہے، پیکنگ کر کے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، حضور نے اس پر بھی لعنت کی، اور جس کی طرف اٹھا کے لے کے جا رہا ہے مصطفیٰ نے اس پر بھی لعنت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے شراب خریدنے والے پر بھی لعنت کی ہے، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت کی ہے، حضور نے شراب پینے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور شراب پلانے والے پر بھی مصطفیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور میں یہاں پہ اس کا تھوڑا سا یہ اضافہ کر دوں، چونکہ الدال علی الشر کفاعلہ، کہ جو شراب پینے میں کسی کی معاونت کرے، کسی کی معاونت، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، اس لعنت میں برابر کا شریک ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشیات کے اڈے ختم کریں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ منتھلیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا اب اس نوجوان کو ماں نے کتنے دکھ جھیل کر اسے جنم دیا ہے، باپ نے اپنی زندگی کی کمائی اس کے اوپر لگا کے اسے جوان کیا ہے تاکہ یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے، لیکن تو نے اپنے پیٹ کی خاطر اس مکروہ دھندے میں نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ تم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دو۔ جس ماں کا بچہ شراب پہ لگ جائے، نشے پہ لگ جائے، افیون پہ لگ جائے، اس ماں کی کیا زندگی؟ جس باپ نے اتنی امیدوں سے بیٹے کو پڑھایا ہے، اس کا بیٹا نشے پہ لگ جائے، اس باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے، صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جوان بیٹا نشے کی حالت میں مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام قطعی طور پہ اس کو حرام قرار دیتا ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کسی حال میں نشہ کرنے کی۔ جب بندہ شرابی بندہ، یاد رکھیں اس کی دنیا تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، نشہ کرنے والے کی دنیا تو تباہ ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے بندے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، اسے گھر والے بھی بوجھ سمجھتے ہیں، نشہ کرنے والے کو ہر بندہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ ہماری جو عزت ہے نا وہ اس عقل کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ عقل ہی نہ رہے تو پھر عزت کاہے کی؟ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ تو شراب وہ ہے جو براہ راست یہ نشہ انسان کی عقل پہ اثر انداز ہوتا ہے، عقل پہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو حدیث صحیح میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، معراج کی رات محبوب کریم علیہ السلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو دودھ کو منتخب کر لیں، چاہے شراب کا پیالہ اٹھا لیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، اسے نوش فرما لیا۔ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذت الفطرۃ،
آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ نے نیچرل چیز کو چنا ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، آپ نے حضور فطری چیز کو چنا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے غوت امتک، آپ کی امت بھٹک جاتی، بہک جاتی، راہ راست سے برگشتہ ہو جاتی، دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتی اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے۔ کیوں؟ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب پینا ہے، تمام برائیوں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اتنی پلیدی اس کے اندر داخل ہو چکی ہے، اتنا ناپاک ہو چکا ہے کہ 40 دن کی اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام نہیں پاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاک ہے، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا۔ اب دیکھیے نماز بھی رد ہے، لعنت بھی پڑتی ہے، اور معاشرے میں عزت بھی ختم ہو گئی، بندہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ کوئی بندہ کسی کو ملازم رکھے تو جو نشے پہ لگا اس کو کون ملازم رکھے؟ وہ چوریاں کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا، وہ جناب اپنے نشے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جب اس کا انجام ہوگا نشہ کرنے والے کا، اللہ کی بارگاہ کی پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے اور مسند احمد بن حنبل کی، میرے آقا نے فرمایا مدمن الخمر ان ماتا لقی اللہ کا عابد وسن۔ آقا نے فرمایا کہ عادی شرابی جو عادتاً شراب پیتا ہے وہ جب مرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ اس پر یوں غضبناک ہوتا ہے جیسے بت پرست پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ بت پرست اور مشرک پر اللہ کا جو غضب ہوتا ہے نا، وہی غضب شراب پینے والے پہ ہوتا ہے، نشہ کرنے والے پہ۔ شراب پی اسی حالت میں مر گیا۔ آپ نے یہ خبریں بھی سنی ہوں گی کہ کسی بندے نے شراب پی، حالت شراب میں ہی شراب لڑ گئی اور جناب وہ اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، تو کیا اس نے کمایا کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھا کے گیا اور اللہ بھی اتنا غضبناک ہے۔ اور مرتے ہی یاد رکھیں، شرابی بندے کے، نشہ کرنے والے بندے کے مرتے ہی جو اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی موت کے وقت جو اس کو عذاب دیا جاتا ہے شراب پینے والے، وہ یہ ہے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے، جس کو قرآن حمیم کہتا ہے۔ شرابی بندے، نشہ کرنے والے بندے کی پہلی سزا یہ ہے کہ جو ہی اس کے موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پر حمیم کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس حمیم پانی کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا، جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ اس حمیم پانی کی صفت ہے، وہ جو ہی پیٹ میں جائے گا وہ پیٹ، انتڑیاں، ان تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ شرابی بندہ اللہ کی نگاہ میں کتنا مبغوض ہے کہ وہ جو ہی مرتا ہے تو اس کی پہلی ضیافت یہ ہوتی ہے اس کے چہرے پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک فرمایا مدمن الخمر، جو عادی شرابی ہے، جو عادی شرابی ہے۔ 3 بندوں کا ذکر کیا، ایک فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوسرا فرمایا دے کر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تیسرا فرمایا جو شرابی ہے وہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بڑی تشویشناک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔